اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے خود کو ستھرا کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، فرمایا وہ بھی کامیاب ہوا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس آیت کے تحت، فرمایا قد افلح من تزکا، اس سے مراد فطرہ ادا کرنا ہے، اپنے آپ کو ستھرا کرنے سے مراد، اپنا تزکیہ کرنے سے مراد فطرہ ادا کرنا ہے، اور فرمایا رب کا نام لینا، اور فصلہ جو ہے اس سے مراد نماز عید ہے، اس سے مراد نماز عید ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو فطرہ ادا نہ کرے، یعنی اس پر فطرہ واجب تھا اور وہ فطرہ ادا نہ کرے گا، اس کی عبادت روزہ زمین اور آسمان کے مابین لٹکے رہیں گے، معلق رہیں گے، وہ اس کی جتنی بھی عبادت ہے وہ زمین اور آسمانوں کے درمیان معلق رہے گی۔ تو کوشش کریں اگر کسی پر صدقہ فطر واجب ہے تو اپنا صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ میں صدقہ فطر واجب ہونے کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ فطرے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو کھولنا، اس کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کھولنا، اور اس کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکر ادا کرنے کے لیے دیا جائے اسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر ہے، انسان سے جو غلطیاں روزے کی حالت میں ہوتی ہیں، خلاف شرع کام واقع ہو جاتے ہیں، تو یہ فطرہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، ان چیزوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے یہ فطرہ۔ اب فطرہ کس بندے پر واجب ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ توجہ سے اس بات کو سماعت کر لیجئے گا۔ یاد رکھیے کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا پھر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہو، حاجت سے زائد، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، مال تجارت اس نے جو چیز بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے، بیچنے کی غرض سے اس کے پاس جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ مال تجارت ہے، وہ چیز ہے، کچھ پیسے ہیں، ان دونوں کو ملایا تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم بن گئی۔ اس وقت تقریباً میرے خیال میں 1,46,000 روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے، 1,46,000 روپے تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے۔ یعنی کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی تھی، یا جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,46,000 روپے، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، تو اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یا اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، جب ان کو ملایا تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئے، تو اب بھی اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس صرف مال تجارت ہے، اور مال تجارت اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے، تو اب بھی اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اب جس طرح بعض حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس دکانیں ہوتی ہیں، ان کے اندر سامان رکھا ہوتا ہے، دکان کے اندر جو سامان ہے ظاہر ہے وہ بیچنے کے لیے رکھا ہے، میڈیکل اسٹور ہے، کاسمیٹکس کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، ایکس وائی زی کسی بھی چیز کی دکان ہے اس کے اندر جو بھی سامان ہے وہ تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس سامان کا وہ خود مالک ہے، سامان تجارت کی غرض سے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کا خود مالک ہے، تو اس کی رقم اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس بندے پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس بندے کے پاس جو دکان میں سامان ہے وہ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں کچھ تھوڑا بہت سونا بھی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت چاندی بھی ہے، ان تمام چیزوں کو جب اکٹھا کیا تو تب اب یہ ساری چیزیں اکٹھی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یہ اس سے زائد ہو گئی، یہ دو چیزیں اکٹھی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یہ اس سے زائد ہوگی، تو اس بندے پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔
اس بندے پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گھروں میں عورتوں کے پاس ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوتا ہے، جیسا کہ وہ بہا کر آتی ہیں تو ان کو جو جہیز کے اندر سامان ملتا ہے پیٹی کے اندر پڑا ہوتا ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ضرورت کے لیے کتنی چیزیں چاہیے. اب جناب اس کے اندر گھر میں برتن اتنے وسیع مقدار میں رکھے ہوئے ہیں کہ ضرورت سے بھی زائد ہے. اسی طرح پیٹیاں کھول کے دیکھیں تو اندر بستر پڑے ہیں ضرورت سے زائد. اسی طرح جناب وہ برتن جو ابھی تک استعمال بھی نہیں ہوئے. اسی طرح جناب وہ سوٹ جو انسلے ابھی تک پڑے ہیں جو ان کو جہیز میں ملے تھے. تو یہ جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں یہ ساری حاجت سے زیادہ ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں. ان کی قیمت دیکھی جائے گی کتنی ہے. ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا. اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا. اسی طرح کچھ پیسے تھے اور کچھ ضرورت سے زیادہ سامان تھا. جب ان دونوں کی رقم کو ملایا تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گئی تو اب بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا. جو شوہر ہوتا ہے جو خود صاحب نصاب ہے، مثال کے طور پر اگر میں صاحب نصاب ہوں تو مجھ پر جو میری نابالغ اولاد ہے اس کا صدقہ فطر بھی مجھ پر واجب ہے. میں ان کی طرف سے ادا کروں گا، بھلے وہ 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کروں گا. اسی طرح مجھ پر اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اپنے ماں باپ کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں. یہ ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر میں ان کی اجازت سے کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، ان سے اجازت لے کر بھائی میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر آپ کا ادا کر رہا ہوں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. صدقہ فطر جو ہے جو صاحب نصاب ہے خود بندہ، اس پر اس کی بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں، اس کی بالغ اولاد کا بھی واجب نہیں ہے. جو نابالغ اس کی اولاد ہے اور یہ صاحب نصاب بھی ہے تو یہ اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرے گا. اور صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے گندم جو ہے اس کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے، چکی کا جو آٹا ہے اس کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، اس کے اعتبار سے بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ فطر. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے کم ہم ڈھونڈ دیں. اب اس بار جو ہے نا صدقہ فطر مفتیان کرام نے کہا جی 320 ہے. لوگ پریشان ہونے لگے، یار 320 انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ گندم کے اعتبار سے تو 2 کلو یا 2.25 کلو گندم بھی ہو تو وہ تو 250-300 روپے 250 روپے بنتا ہے، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا جناب یہ 320 روپے؟ اتنے لوگوں کے مجھے فون آیا نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی تو بڑی تصدیقیں ہم شروع کر دیں. کبھی اس لیے بھی ہم نے فون کیا کہ میرا روزہ چھوٹ گیا، میں نے کیا کرنا ہے. کبھی اس لیے بھی ہم نے رابطہ کیا کہ جناب میں روزہ توڑ دیا، میرا کفارہ ہے، وہ میں نے کیسے دینا. 320 روپے کی بات ہے تو وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور کیسے دیں. بھائی اگر آپ پر صدقہ فطر واجب ہے تو آپ ادا کریں، اگر آپ پر واجب نہیں ہے تو آپ نہ دیں. ویسے آپ عید والے دن اپنی طرف سے ویسے صدقہ دے دیں، صدقہ نافلہ دیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے، صدقے کا ثواب مل جائے گا آپ کو. لوگ پریشان ہونے لگے. خدا کے بندو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کریں. جو بندہ صاحب استطاعت ہے، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پورا امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی نے پہلے لوگ صرف گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا لوگ گندم کے اعتبار سے، لیکن دعوت اسلامی نے یہ آ کر بتایا لوگوں کو بھائی صرف گندم کا فطرہ نہیں ہوتا، حدیث کے اندر جو کے اعتبار سے بھی فطرے کا ذکر ہے، کشمش کے اعتبار سے بھی ہے اور کھجور کے اعتبار سے بھی ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو کے اعتبار سے اپنا فطرہ ادا کرتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے کرتے ہیں اور کھجور کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں. بھائی اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے کہ جتنا نکل کر جائے گا وہ دین کے لیے جائے گا یا غریبوں کے لیے جائے گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. یہ 320 روپے جو صدقہ فطر مقرر کیا گیا یہ چکی کے آٹے کے اعتبار سے کیا گیا ہے. کس کے اعتبار سے کیا گیا ہے؟ چکی کے آٹے کے اعتبار سے یہ مقرر کیا گیا. طلوع فجر جب ہوتی ہے نا، طلوع فجر کے بعد سے یہ صدقہ فطر آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کا اصل وقت جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، طلوع فجر کے بعد سے صدقہ فطر کا اصل وقت یہی ہوتا ہے. اور بہتر
افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیں آپ. اور بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے، آج کل کے دور میں علماء فرماتے ہیں کہ افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ پہلے ادا کریں، تاکہ جو غرباء اور مساکین ہیں ان تک یہ صدقہ فطر پہلے پہنچ جائے اور وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ عید والے دن ہی آپ نے جناب جا کر دینا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے بھائی عید والے دن ہی ہم صدقہ فطر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، افضل ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ضروریات کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر افضل اور اعلیٰ تو بنتا ہے رمضان شروع ہوتے ہی آپ صدقہ فطر ادا کر دیں، تاکہ غریب لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اس صدقہ فطر کی وجہ سے. کوشش کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جلد از جلد اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں گے جس پر صدقہ فطر واجب ہے. ہم نے دیکھا کہ دیہاتوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے لوگ یہ اپنا صدقہ ادا کرتے ہیں، جس پر واجب ہے یا نہیں ہے وہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، واجب ہے یا نہیں ہے وہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ واقعتاً بہت اچھی بات ہے کہ آپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن آپ صدقہ فطر کے طور پر آپ رقم دے رہے، وہ واجب تو نہیں ہوگا لیکن آپ کی طرف سے نافلہ صدقہ ہو جائے گا کہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کوشش کریں جتنے بھی آپ حضرات ہیں جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ بھی جس پر واجب نہیں ہے اگر گنجائش ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ فطر صدقے کے طور پر کچھ نہ کچھ رقم ادا کریں. کیونکہ دیکھیں ہم ادا کریں گے، یہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، ہماری اولاد کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کی. ان کے ہاتھوں سے ادا کروائیں، آپ ان کو مالک نہ بنائیں بلکہ ان کے ہاتھوں سے دلوا دیں. آپ یہ لے بیٹا یہ آپ اس کو صدقہ دے کر، اس کو مالک اس رقم کا نہ بنائیں، کیونکہ بچہ اگر رقم کا مالک ہو گیا تو وہ اب نہیں دے سکتا، وہ کسی کو نابالغ بچہ بھی اب وہ ادا نہیں کر سکے گا اس کو. تو ان باتوں میں بڑی احتیاط ہے. آپ کوشش کریں اپنا صدقہ فطر جس پر واجب ہے وہ بھی ادا کر دیں، اور جن پر واجب نہیں ہے وہ ویسے صدقہ دینا چاہیں، اگر گنجائش ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں، کیونکہ خرچ کرنے کے بڑے فضائل ہیں. صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. جن لوگوں پر زکوٰۃ ہے اگر ان پر ہولانہ اور سال گزر چکا ہے وہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کوئی ترجیح تمہارے دل میں یہ میری بات وما علیہ الا اللہ.